اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اس سے اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کی اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور اسے سوائے بڑے نصیبوں والوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے۔ تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ بزرگوں، دوستوں، قابل احترام دینی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المکتب التعاونی للدعوة والارشاد وتوعیة الجاليات حی الحمراء و شرق حی الحمراء و وسط جدہ کے تعاون سے لجنہ الدعوة والارشاد مسجد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعاون سے آج کی اس دینی مجلس کا انعقاد ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس ادارے کو اور اس مسجد کے ذمہ داران کو، کارکنان کو، خاص طور پہ فضیلت شیخ جمیل حفظہ اللہ کو جو اس مسجد کے خطیب، امام اور خطیب ہیں، جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارے اس جمع ہونے کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، فضیلت شیخ معراج ربانی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اس سے قبل بھی گزشتہ 2 یا 3 مہینے پہلے اس مسجد میں انسان کی تخلیق کے عنوان پر آپ نے سیر حاصل گفتگو سماعت فرمائی تھی۔ اخوان نے اس مسجد کے قرب و جوار میں جو لوگ بستے ہیں انہوں نے پھر فضیلت شیخ کو دعوت دی، اور یہ ہمارے لیے نہایت ہی سعادت کی بات ہے کہ فضیلت شیخ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور ہماری دعوت پر یہاں تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے اس آنے کو آپ کے موازین حسنات میں اضافے کا ذریعہ بنائے۔ میں بلا توقف فضیلت شیخ سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ فضیلت شیخ معراج ربانی، فاضل، مدینہ منورہ یونیورسٹی، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی اور دینی ماں اور بہنوں، جیسا کہ اعلان کے ذریعے آپ کو یہ بات بتلائی گئی کہ آج کی یہ بزم اللہ کے فضل و کرم اور اللہ عز و جل کی رحمت سے حی البلد کے تعاون سے اور مسجد الامام بخاری رحمہ اللہ کے امام اور خطیب کے تعاون سے اس مسجد کے اندر منعقد ہوئی ہے. اس بزم میں جس موضوع پر آپ حضرات سے تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے وہ موضوع ہے اللہ عز و جل کی رحمت. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس پر اور تمام حاضرین اور حاضرات پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ عز و جل ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ معلوم ہے کہ اللہ کی رحمت، اس کا مفہوم کیا ہے، رحمت کا معنی اور مطلب کیا ہے، رحمت اللہ عز و جل کی کون کون سی ہے، اسی طرح کن لوگوں کے اوپر اللہ عز و جل کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمان اور رحیم ہے، کس انداز سے ہم اللہ تبارک و تعالی سے اس کی رحمت کو طلب کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، اور اللہ کی رحمتیں کتنی ہیں، کیا کیا ہیں، یہ تمام سب چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اس محاضرے میں، اس لیکچر میں آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گی. اس محاضرے یا اس لیکچر یا اس موضوع کے، اس محاضرے میں، اس لیکچر میں اس موضوع کے انتخاب کرنے کا مقصد اور اس کا بنیادی ہدف اور اس کی ضرورت اس لیے پڑی، اور آج کے اس موضوع کا مقصد یہ ہے تاکہ اللہ عز و جل کے جو بندے ہیں ان بندوں کو یہ بات بتلائی جائے اور یہ شعور دیا جائے، یہ ذہن دی جائے اور یہ فکر دی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیا ہے اور کتنی ہے اور کون کون سی ہے. اس کا مقصد اس کے علم حاصل کرنے کا، اس کی جانکاری کا صرف یہ ہے کہ تاکہ آپ جس اللہ کی عبادت و بندگی کرتے ہیں، جس پروردگار کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، جس کو آپ اپنا معبود حقیقی سچا معبود سمجھتے ہیں، اس کی حقیقت اور اس کی نرم دلی کو جان کر اس سے سچی محبت اور حقیقی طور پر اپنے رب سے آپ کو سچی الفت پیدا ہو سکے. یہی بنیادی مقصد ہے.
اللہ عز و جل نے ہمارے لیے کیا کیا چیزیں پیدا فرمائیں، اللہ عز و جل نے ہمارے لیے کیا کیا بندوبست کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری پیدائش کے کتنے سامان کیے، اور کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر رکھا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے فضل اور کتنے کرم ہمارے اوپر ہیں، یہ جانیں، اس کو سمجھیں، اس کا علم حاصل کریں۔ کیوں؟ جب یہ بات آپ جان لیں گے، جب اس بات کا علم آپ کو ہوگا اور آپ کو یاد دلایا جائے گا، فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اس بات کی یاد دہانی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بنائی آپ کے لیے، تو ایک بندے کو اس کے معبود حقیقی کے تعلق سے اس کے دل میں ایک سچی الفت پیدا ہوگی، ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ جس اللہ کے اتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں، اور جس اللہ نے ہمارے اوپر اتنے رحم اور اتنے کرم اور اتنے فضل کیے ہیں، اس اللہ کی نافرمانی ہم کیسے کریں، اس اللہ عز و جل کے حکم کو ہم کیسے ٹالیں، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز پر ہم لبیک کیوں نہ کہیں۔ یہ مقصد ہے کہ دل کے اندر سوئے ہوئے اس دل کو، اس جذبے کو بیدار کرنا ہے، اس رگ کو چھیڑنا ہے جو رگ ہم میں سے بعض لوگوں کے دل کے رگوں پر شیطان کے ہاتھ ہیں، ان شیطانی پنجوں سے ان دلوں کو آزاد کر کے رحمانی پنجوں میں دینا ہے، بتلانا ہے کہ اے غافل انسانوں، اے اللہ کے بندو، جس اللہ کی تم عبادت و بندگی کرتے ہو، جس اللہ کے سامنے 2 سجدے کر کر، یا 2 وقت کی روٹیاں صدقہ اور زکوٰۃ دے کر، یا چند پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اگر تم فخر اور غرور کرتے ہو، تو اس کے اوپر فخر اور غرور نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے کہیں زیادہ اللہ عز و جل کی رحمتیں تمہارے اوپر موجود ہیں، تمہارے سراپے کے اندر موجود ہیں، تمہاری اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اور جو لوگ ان اعمال صالحہ سے دور ہیں، انہیں یہ بتلانا مقصود ہے کہ اے غافل انسانوں، بیدار ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو پہچانو، اللہ عز و جل کی نعمتوں کو جانو، تاکہ اس کا شکر بجا لاؤ، اس کے احکام کی بجا آوری کرو، اس کے حکم کی تعمیل کرو، اور اس دنیا کے اندر شر و فساد، فتن و فساد، فسق و فجور، بے حیائیوں اور برائیوں، اور اس دنیا کے اندر اور دیگر قسم کی غلاظتوں سے اس دنیا کو پاک و صاف رکھو اور ان سے بچو۔ آج کے اس مجلس کے انعقاد کا اور اس موضوع کا بنیادی مقصد اور مرکزی نقطہ یہی ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم اپنے رب کو پہچاننے والے، اپنے رب کے فرمانبردار، اپنے رب کے احسان مند اور اپنے رب کے سامنے شکر ادا کرنے والے انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے رحمتوں کی شناخت اور پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو جاننے اور اپنا شکر جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا شکر گزار بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے۔ میرے عزیزوں، میرے دوست اور بھائیوں، اللہ کی بے شمار رحمتیں ہیں جن کا تذکرہ میں اگر کروں تو ساری کائنات کے درختوں کے قلم بنا لیے جائیں اور کائنات کے سمندروں کی روشنائی بنا لی جائے، یہ سارے قلم ختم ہو جائیں گے، یہ سیاہیاں سمندروں کی خشک ہو جائیں گی، لیکن رب کی رحمتوں کا احصا اور ان کا شمار نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اے میرے بندو، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو میری نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ کتنی نعمتیں آپ شمار کریں گے، اور اللہ عز و جل کی کتنی نعمتیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کائنات میں اشرف المخلوقات میں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا، رسول آئے، انبیاء آئے، صالحین آئے، شہداء آئے، سارے کے سارے رب ذوالجلال کی رحمتوں کے منگتا اور سارے کے سارے رب کی رحمتوں کے بھکاری تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں اور ہم ان کی اولاد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ
کی ناراضگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ان کے اوپر ہوئی اور انہیں جنت سے زمین کے اوپر بھیج دیا گیا۔ انہوں نے اس دنیا کے اندر پہنچ کر اللہ عز و جل سے دعا کی اور رب کی رحمتوں کے طلبگار ہوئے، اور کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اے ہمارے رب ہم نے تیرے حکم کی عدولی کی، ہم نے تیرے حکم کی نافرمانی کی۔ اے اللہ اگر ہم کو تو نے معاف نہیں کیا، تو نے نہیں معاف کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر ہمارے اوپر اپنا رحم نہیں نازل فرمایا، اپنی رحمت نہیں نازل فرمائی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے باپ سب سے پہلا انسان، ہمارے باپ ابو البشر، بشریت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اللہ عز و جل سے رحمت کی بھیک مانگی، اور ساری دنیا اللہ کی رحمتوں کی محتاج ہے۔ میرے دوستو، رحمت کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ ڈکشنری اٹھا کر کے دیکھیں گے لغت میں رحمت کا معنی نرمی اور نرم دلی کے، شفقت و مہربانی۔ رحمت کے معنی کیا ہیں؟ شفقت و مہربانی، نرم دلی، جس کے نتیجے میں یہ ایسی صفت ہے جس کے نتیجے میں کوتاہیاں، غلطیاں، خطائیں، جرم جو کچھ بھی ہوتی ہیں انہیں معاف کر دیا جاتا ہے۔ جن کا دل جو رحیم ہوتے ہیں، جو شفیق ہوتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی خطاؤں کو، کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس رحمت کا الٹا لعنت ہے، اس رحمت کا الٹا لعنت ہے، یعنی لعنت یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی دھتکار، اللہ عز و جل کا غضب، اللہ عز و جل کی پھٹکار ان کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ تو یہ رحمت، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص صفت ہے، صفت خاصہ ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، اللہ رحم کرنے والا بھی ہے دنیا میں بھی، اور اللہ رحم فرمانے والا آخرت میں بھی۔ تو یہ اللہ عز و جل کی خاص صفت ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر رحم فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم بھی آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ بھی آتا ہے۔ اللہ جہاں رحمان و رحیم ہے، وہیں اللہ قہار و جبار بھی، وہیں اللہ عز و جل شدید عذاب دینے والا، انتقام لینے والا بھی۔ تو یہ بھی اللہ کی صفت ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ غصہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یہ چیزیں آتی ہیں کہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ رحم بھی فرماتا ہے۔ تو رحمت کا معنی یہ ہے کہ کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف فرمانے والا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، کوئی معمولی یا چھوٹی نہیں ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لما خلق اللہ الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتي تغلب غضبي، رواہ مسلم۔ امام مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا، مخلوق اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری کیا ہیں؟ مخلوق ہیں، نبی ہوں، ولی ہوں، پیر ہوں، شہید ہوں، زمین ہو، آسمان ہو، جن ہو، بھوت ہو، پریت ہو، سارے کے سارے، ہوا ہو، آگ ہو، پانی ہو، سب اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اپنی کتاب میں لکھ لیا۔ کس بات کو لکھا؟ اور یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور وہ کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ کتاب موجود ہے جو عرش پر ہے، وہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے اس بات کو لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ یعنی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کی رحمت ہے، غضب اور رحمت جب دونوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت غضب کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔
اتنا بڑا غفور، اتنا بڑا رحمان اور رحیم. یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. تو اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بڑا وسیع اس کی رحمت ہے، یہاں تک کہ غضب کے اوپر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت غالب ہے. اور دنیا کی تمام مخلوقات میں یہ جو محبتیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ شفقت اور جو پیار دیکھ رہے ہیں، ماں بیٹے کا پیار، ماں بچوں کا پیار، باپ اور بچوں کا پیار، میاں بیوی کا پیار، تمام مخلوقات میں یہ جو شفقت اور رحمتیں دیکھ رہے ہیں، جانوروں کا آپس میں پیار، جانوروں کے جو بچے ہیں ان کا اپنے ماں سے پیار آپ نے دیکھا ہے. یہ تمام سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جتنا بھی پیار اور جتنی بھی محبتیں اور شفقتیں رشتہ داریوں کی اور اقربا اور استاد اور شاگرد کی، میاں اور بیوی کی، باپ اور بیٹے کی، ماں اور باپ کی، شوہر اور بیوی کی، بھائی بہن کی، اور آپس میں ملک اور وطن کی، اسی طرح تمام مخلوقات میں جو محبتیں اور جو الفتیں اور جو شفقتیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں سے اس کے مظاہر ہیں. 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کے مظاہر ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کے مظاہر ہیں. کس طرح سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ مئۃ رحمہ، ان للہ مئۃ رحمہ انزل منها رحمتا واحدتا، کہ لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ 100 رحمتوں کا مالک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے ایک رحمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. ایک رحمت کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. اور وہ ایک رحمت کہاں نازل فرمائی؟ بین الجن والانس والبہائم والحوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. رواہ مسلم. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ایک رحمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور ان 100 رحمتوں میں سے اس ایک رحمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کے درمیان، آدمیوں کے درمیان، اسی طرح جانوروں کے درمیان، سب کے درمیان تقسیم کر دیا، بانٹ دیا. اس ایک رحمت کو تقسیم کر دیا. تو اسی ایک رحمت کی وجہ سے سب کے سب آپس میں ایک دوسرے سے شفقت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور اسی شفقت کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ جانور بھی اپنے بچوں سے شفقت کرتے ہیں، جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. آپ نے دیکھا، آپ کے اپنے گھروں میں اگر آپ یہ چیز دیکھیں، جانوروں سے محبت. چھوٹی سی مرغی کتنے دن تک انڈوں پہ بیٹھ کر اس سے چوزے نکلتے ہیں، چوزے نکلتے ہیں، پھر وہ مرغی ان چوزوں، وہ بچے اپنی ماں کے پیچھے پیچھے جہاں وہ جاتی ہے اس کے پیچھے پیچھے وہ بچے لگتے ہیں. اگر اس کے کسی بچے کے قریب بھی کوئی چھوٹا سا لڑکا، چھوٹا سا بچہ، یا کوئی چیل یا کوئی کتا یا کوئی بلی ان بچوں کے قریب سے بھی گزرتی ہے، مرغی فوری طور پر اپنے سر کو اٹھا کر کے دیکھتی ہے. یا اگر کوئی چیل جھپٹا مارنے کی کوشش کرتی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ اس چیل کے اوپر وہ مرغی دوڑتی. بلی بھی قریب آتی ہے، اس سے بھی لڑنے کی کوشش کرتی. اور جیسے ہی کوئی آواز یا کوئی خطرناک چیز محسوس کرتی ہے، فوری طور پر وہ مرغی آواز دیتی ہے، سارے بچے اس کے پروں کے درمیان آ جاتے ہیں. دیکھا آپ نے کہ نہیں دیکھا؟ یہ شفقت، یہ پیار، یہ اس مرغی کے اندر یہ محبت کہاں سے آئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی ایک رحمت جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اتاری ہے، اس رحمت کو جو تقسیم کیا ہے، وہ تمام جانوروں کے اندر، انسانوں کے اندر، تمام ذی روح کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے، اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے. اور 99 رحمتیں رب کعبہ نے، رب ذوالجلال نے، ہمارے تمہارے مالک نے اپنے پاس رکھی ہیں. ان 99 رحمتوں سے قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں سے کام لے گا. اللہ، اس ایک رحمت کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالت یہ ہے کہ آج ہم کتنی آپس میں اپنی اولاد سے محبت، اپنی ماں سے محبت، اپنے باپ سے محبت، اپنے رشتہ داروں سے محبت، اپنے وطن سے محبت، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کے حصے کرنے کا یہ عالم ہے کہ ہم آپ ایک دوسرے کے لیے جان دے دیتے ہیں، اپنے وطن کے لیے جان دیتے ہیں.
اپنے بھائی بہن کی عزت و آبرو کے لیے جان دیتے ہیں، دولت کمانے کی محبت، حرص اور حوث، یعنی بہت ساری چیزیں اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے، اور اس ایک رحمت کے کئی حصوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں، اگر آپ ان اللہ کی مخلوقات کو بھی شمار کرنا چاہیں تو آپ نہیں شمار کر سکتے۔ ہمارے ارد گرد جو اللہ کی مخلوقات ہیں، حشرات الارض ہوں، کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، حیوانات ہوں، چوپائے ہوں، بہائم ہوں، دو پیروں کے جانور ہوں، اڑنے والے ہوں فضاؤں میں، کہیں کے بھی اللہ تعالیٰ نے سب کے اندر وہ محبت رکھی ہے۔ یہاں تک کہ جو اللہ اکبر وہ درندے جو دوسروں کے بچوں کو کھاتے ہیں لیکن وہ اپنے بچوں کو کبھی اذیت نہیں پہنچاتے، شیر جو دوسروں کے بچوں کے اوپر حملہ کرتا ہے اور دوسروں کے بچوں کو کھاتا ہے، خود اپنے بچوں کو کبھی وہ بچے اس سے کھیلتے ہیں، اس کی دم پکڑتے ہیں، اس کی منہ کے اوپر بیٹھتے ہیں، اس کے سر کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ شیر اپنے ماں باپ سے کھیلتے ہیں کہ نہیں کھیلتے؟ لیکن کبھی وہ شیرنی یا وہ شیر اپنے بچوں کو چھیڑتے ہیں، اپنے بچوں سے شفقت اور پیار کرتے ہیں۔ وہ درندے جو کسی کو، ہم کو، آپ کو دیکھ کر کے ہمارے اوپر حملہ آور، اللہ اکبر۔ اور آپ نے بندروں کو بھی دیکھا ہوگا، دیکھا ہے کبھی بندر کو؟ بندر کس طرح سے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں کہ ایک بندرن یہاں تک کہ وہ بچہ مر بھی جاتا اپنے پیٹ سے چپکائے رہتی ہے، اپنے بچے چھوٹے چھوٹے اپنی ماں کے پیٹ سے چپکے ہوئے رہتے ہیں، کتنی بھی مصیبت آ جائے، کتنی بھی بارش آ جائے، وہ اسی طرح چپکائے ہوئے ڈال پات اس پیڑ سے اس پیڑ پر، اس پیڑ سے اس پیڑ پر وہ کودتی رہے گی، وہ بندر کودتا رہے گا، یہ وہ بندرن کودتی رہے گی، لیکن اپنے بچے کو کبھی اپنے پیٹ سے جدا۔ یہاں تک کہ بعض حکایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ بندر کا بچہ مر بھی جائے، جب بھی وہ اس بندر کو نہیں چھوڑتی، یہاں تک کہ وہ خود بخود نہ اس کے پنجے ڈھیلے ہو جائیں اور وہ گر جائے۔ بلی جو ہمارے قرب و جوار میں رہتی ہے، بستیوں میں رہتی ہے، آپ دیکھیں جب کبھی بھی کوئی مصیبت آتی ہے اپنے بچوں کو اپنے منہ سے پکڑ کر کے وہ لے کے جاتی، چوہے کو پکڑے تو نگل جائے لیکن اپنے بچے کو منہ سے پکڑتی ہے، کتنے شفقتوں سے وہ پکڑتی ہوگی، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جس بلی کے منہ سے اور اس کے پنجے سے آپ خوف کھاتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے ہاتھوں کو پکڑ لے تو خون نکل آئے، لیکن وہی بلی اپنے بچوں کو پکڑتی ہے، آپ دیکھیں کوئی اذیت، کوئی تکلیف، کوئی درد محسوس نہیں۔ غرض میرے عزیزو، چڑیے پرندوں کو دیکھ لو، فضاؤں میں اڑتے ہیں، دانے چگتے ہیں، ہمارے آنگنوں میں یہ چھوٹے چھوٹے پرندے آتے ہیں اور اپنی جان پر کھیل کر دانے چگتے ہیں، انڈے پھوڑے ہوئے جہاں ان کے گھونسلے ہوتے ہیں وہاں پہنچ کر بچے چو 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 کرتے ہوئے اپنے منہ کو کھولتے ہیں، وہ پرندے بھی اپنے بچوں کے منہ کے اندر وہ دانہ ڈالتے ہیں۔ یہ شفقت، یہ محبت، اللہ اکبر۔ اگر یہ نشانیاں ہیں اللہ عز و جل کی، یہ اللہ عز و جل کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود اس کائنات میں ہے اور اللہ ہی سب کا خالق و مالک، اللہ ہی۔ اور کسی نے کہا تھا کسی موقع پر، اسی عرب کا واقعہ ہے کہ کسی بدو سے کسی دہریے نے پوچھا کہ یہ بتاؤ اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہو، کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ اندیکھی شے کی کیوں عبادت کرتے؟ تو اس نے کیا کہا تھا؟ بدو نے، عربی نے، اس نے کہا یہ اونٹ کی میگنیاں ہیں تمہارے سامنے پڑی ہیں، یہ اونٹ کی میگنیاں دیکھ کر ہم بھی تم بھی یہ فیصلہ کرتے ہو کہ یہاں ضرور کوئی نہ کوئی اونٹ رہا ہوگا یا یہاں سے کسی اونٹ کا گزر ہوا ہوگا، میگنی دیکھ کر اونٹ کو تم تسلیم کرتے ہو، اونٹنی کو تم مانتے ہو، اور یہ آسمان، یہ زمین، یہ شجر، یہ حجر، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ چاند، یہ سورج، یہ لیل و نہار، شب و روز کی آمد و رفت، یہ دیکھ کر تم اللہ کو نہیں پہچان سکتے کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ آیات ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ اللہ عز و جل نے ان تمام سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور رب ذوالجلال کی قسم ہے وہی ذرے ذرے کا مالک ہے، سب محتاج ہیں، سب فقیر ہیں۔ اللہ چاہے تو آنے واحد میں، لمحے بھر میں پوری دنیا کو تہس نہس کر دے، اس کا کوئی بگاڑ کچھ سکتا نہیں سکتا۔ میرے بھائیو، تم اس مالک کی عبادت اور پوجا کرنے والے ہو، تم اس مالک کو پکارتے ہو، اس سے ہمارے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہونی چاہیے، ہمارے ایمان کے اندر بیداری پیدا ہونی چاہیے۔ اور یہ خوشخبری ہے مسلمانوں تمہارے لیے کہ تم اس اللہ کو مانتے ہو، تم اس اللہ کی عبادت کرتے ہو، تم اس اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہو جو ساری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، اور ذرہ برابر بھی کوئی اس کے حکم کے بغیر پر نہیں مار سکتا ہے۔
کوئی اس کے ملکیت کا ذرہ برابر بھی چھین نہیں سکتا، ہلا بھی نہیں سکتا، وہی تن تنہا ہے۔ یہ کائنات ایسے کی ایسی دھری کی دھری رہے گی، یہ دنیا ایسی رہے گی۔ کتنے بادشاہ آئے، کتنے حکمران آئے، بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے، بڑے بڑے مینارے تعمیر کیے، اور بڑی بڑی دیواریں، بڑے بڑے محل تعمیر کیے۔ آج ان محلوں میں جہاں کبھی ان کے نقارے بجتے تھے، جہاں کبھی ان کی تعریف و توصیف کے منقبتیں اور قصیدے پڑھے جاتے تھے، جہاں کبھی لوگ دست بستہ کھڑے ہو کر کے ان کا استقبال کیا کرتے تھے، جہاں کہیں جو ہے ان کو ذل الہی اور نہ جانے کن کن القاب سے یاد کیا جاتا تھا، آج ان کے وہ کھنڈرات، آج ان کے وہ قلعے جہاں کوئی آواز دینے والا بھی نہیں ہے، کہاں گئے؟ وہ کہاں گئے؟ اس کے بنانے والے سارے کے سارے زمیندوز ہو، سب اسی دنیا کے اندر چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ دنیا یوں ہی رہے گی، یہ چمن یوں ہی رہے گا، اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے۔ یہ دنیا ایسے ہی رہے گی، ایک دن آئے گا، اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ قیامت برپا کرے گا اور یہ دنیا ختم کر دے گا، یہ بسترے لپیٹ دیے جائیں گے، یہ دنیا خلاص برباد کر دی جائے گی۔ وہ قیامت کا وہ آخری دن ہوگا۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، اس لیے اپنے مالک حقیقی کو پہچانو، اور یہ بتلانے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ ہمارے بہت سارے احباب مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، سب کچھ، لیکن ان کا ایمان اللہ کے تعلق سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس طرح مادیت نے، اس طرح مغرب نے، اس طرح یورپ نے، اس طرح دہریت نے اور لادینیت اور الہادیت نے اپنے وسائل اور اپنے ذرائع اور اپنی میڈیا سے لوگوں کو مسحور کر دیا ہے، سحر زدہ اور پاگل اور حیرت زدہ کر دیا ہے کہ لوگ اپنے مالک کو بھول گئے۔ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی حقیقت اور اس کے پاور اور اس کے اختیار اور اس کے تصرف اور اس کی قوت کو بھول گئے۔ ان کو اندازہ نہیں لگا کہ ان کا مالک، ان کا رب، ان کا اللہ کون ہے۔ وہ بھول گئے اپنے مالک کو اور دوڑ پڑے اسی مغرب کی آواز پر، مشرق کی آواز پر، اور خوف زدہ ہو گئے، ڈرنے لگے کہ ارے اب تو امریکہ آئے گا، اب تو یہ کر دے گا، وہ دیکھو امریکہ یہ کر دے گا۔ اسی کو اپنا سب کچھ خدا اور اسی کو اپنا سب کچھ مالک و مولا اور اسی کے سامنے اپنا سب کچھ گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گئے۔ اللہ عز و جل کیا کرنے والا ہے یہ سمجھ لیا گیا، نعوذ باللہ، کہ اللہ مجبور محض ہے، اللہ کی ملکیت گئی، اللہ کا تصرف گیا، اللہ کا اختیار گیا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ یہ اللہ کی زمین ہے، اس اللہ کے زمین کے اوپر تاریخ نے ہمیں بتلایا ہے، اتہاس نے ہمیں بتلایا ہے، قرآن نے ہمیں بتلایا ہے، بڑے بڑے فرعون پیدا ہوئے، بڑے بڑے نمرود پیدا ہوئے، بڑے بڑے حامان پیدا ہوئے، بڑے بڑے قارون، بڑے بڑی دولتوں کے مالک پیدا ہوئے، جن کی چابیاں ہزاروں ہزار گدھوں کے اوپر لد کے ان کے خزانے کے اوپر جایا کرتی تھیں، بڑے بڑے طاقتور جو پہاڑوں کو کھود کر بلڈنگیں بنایا کرتے تھے، اللہ اکبر، جو پہاڑوں کو کھود کر گھر بنایا کرتے تھے، پناہ گاہیں، جنہوں نے بڑے بڑے قلعے بنائے، بڑی بڑی جنتیں بنائیں، شداد بھی آئے، نمرود بھی آئے، حمان بھی آئے، لیکن رب ذوالجلال نے جب ان کی گرفت کی، جب ان کو پکڑا تو اللہ اکبر، ایک حقیر مچھر کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا اور دنیا سے نیست و نابود ہو۔ ایک ہوا چلی، ایک چیخ اٹھی، ایک چنگاری آئی، ایک بجلی چمکی، اللہ تعالیٰ نے بستیوں کی بستیاں ویران کر دی۔ آسمان کو، زمین کو حکم دیا گیا، پانی کے برسات نے اور پانی کے سیلاب نے ان کی بستیوں کو زیر آب کر دیا، سڑ گئے، بدبودار ہو گئے، ان کو کوے اور کتے اور بلیوں نے چیتڑے بنا کر کے کھانا شروع کر دیا، اور ان کی ساری طاقتیں، ان کے سارے ہیلے اور ان کے سارے بہانے اس دنیا کے اندر پڑے کے پڑے رہ گئے۔ نہ ان کے محل ان کے کام آئے، نہ ان کی بلڈنگیں ان کے کام آئیں، نہ ان کی طاقتیں اور قوتیں ان کے کام آئیں، سارا کا سارا پڑے کا پڑا رہ گیا۔ اللہ عز و جل نے جب گرفت کی، جب پکڑ کی، اللہ اکبر، اس طرح وہ ہلا کو برباد کر دیے گئے۔ میرے عزیزو، یہ کس نے کیا؟ یہ سب قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ کس کے اندر موجود ہے؟ یہ ساری باتیں قرآن میں اللہ عز و جل نے بیان فرمائی ہیں۔ اور سنو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے ایسے قصے اور ایسے ایسے واقعات قرآن کے اندر بیان کیے ہیں۔ آج تو ہم 1.25 ارب، 1.5 ارب یا 1.25 ارب کے قریب مسلمانوں کی تعداد موجود ہے، لیکن ذرا غور کرو کہ اسی سرزمین پر، اسی دنیا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی صدا بلند کی تھی، اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، ان کا کون مددگار تھا؟ ان کا کوئی مددگار تھا؟ ان کا کوئی ساتھی تھا؟ ان کا کوئی ہیلپ کرنے والا تھا؟ ان کے پاس کوئی اسلحہ تھا؟ ان کے پاس کوئی خزانہ تھا؟ ان کے پاس کوئی دولت تھی؟ ایک باپ کا گھر بھی تھا، باپ نے بھی کہا ابراہیم میرے گھر سے نکل جا ورنہ پتھریں مار مار کر کے تجھے ہلاک و برباد کر دوں۔
ایک سہارا باپ ہوتا ہے، اس نے بھی گھر سے اس توحید کی دعوت کے اوپر باہر نکال دیا۔ تنے تنہا ابراہیم علیہ السلام، اس روئے زمین پر کوئی ان کے سوا مسلمان موجود نہیں تھا، لیکن اللہ عز و جل نے وہ ایمانی قوت اور وہ ایمانی پاور دیا تھا، ان کا کسی کے اوپر بھروسہ نہیں تھا، بھروسہ تھا تو عرش والے رحمان کے اوپر تھا، اللہ عز و جل پر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بڑی بڑی قوتوں سے ٹکرا جانے والے، بڑی بڑی مصیبتوں کے سامنے ڈٹ کر ان مصیبتوں کا مقابلہ کرنے والے، یہاں تک کہ نمرود اپنے وقت کا بادشاہ جس نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا اور اپنا کلمہ پڑھواتا تھا، لوگوں سے اپنے سجدے کرواتا تھا، اور اگر کوئی سجدہ نہیں کرتا تو اس کو ختم کر دیتا تھا، اس کی جان لے لیتا تھا، اس کے سامنے بھی ڈٹ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تنے تنہا توحید کی دعوت کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ عز و جل کے احکام کو اس تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ کس نے قوت دی اس کو؟ وہ اللہ عز و جل ہے۔ تو ڈرو مت، نا امید نہ ہو مسلمانوں، نا امیدی اسلام کے اندر کفر ہے، اللہ کے ہاں نا امیدی کفر ہے۔ یہ ہم اپنے اپنے ایمان باللہ کا جائزہ لیں، اپنے اپنے سینوں کو دیکھیں، منہ جھانک کر کے ڈال کر کے سوچیں، اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچیں کہ آج جو یہ اللہ عز و جل کی رحمت ہمارے اوپر نازل نہیں ہو رہی، یہ اللہ عز و جل کی جو لعنتیں ہمارے اوپر ہیں، آخر ان کے اسباب کیا ہیں، ان کے علل کیا ہیں، ان کے وجوہات کیا ہیں؟ توبہ کرو ان تمام وجوہات سے جو اللہ کی لعنتوں کے سبب بنتے ہیں، اور کام کرو وہ جن کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ عز و جل رحیم آج بھی ہے، کل بھی تھا، جب سے یہ روز ازل سے اللہ عز و جل نے یہ بات لکھ دی ہے کتاب کے اندر، وہ کتاب جو عرش کے پاس موجود ہے کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم ان رحمتوں سے دور ہیں، ان رحمتوں سے ہم بعید ہیں، ہم ان رحمتوں کے اہل نہیں بن پا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس رحم کو، اللہ عز و جل کی اس رحمت کی جستجو کریں، ڈھونڈیں، تلاش کریں، پتہ لگائیں کہ کہاں سے اللہ کی رحمتیں ہمیں مل سکتی۔ اور ابھی میں بتاؤں گا کہ اللہ کی رحمتوں کا اللہ کی رحمتیں، ان کا ثمرہ کیا ہوتا ہے، ان کا پھل کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ابھی میں بتاؤں گا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، صحیح مسلم کی اس روایت سے ہمیں معلوم ہوا کہ رب ذوالجلال نے 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی، اور ایک رحمت جانوروں میں، انسانوں میں، چرندوں میں، پرندوں میں اس دنیا کے اندر اتاری ہیں، جس کا فائدہ ہم یہ اٹھا رہے ہیں کہ آج ہمارے درمیان محبت ہے، شفقت ہے، بیوی سے محبت، بچوں سے محبت، اولاد سے محبت، دولت سے محبت، دنیا سے محبت، اور یہ محبت اتنی غالب آ گئی ہمارے اوپر، اتنی غالب آ گئی، اتنی غالب آ گئی، اتنی غالب آ گئی، اعوذ باللہ، کہ ہم اس رحمت کے دینے والے اللہ جو رحیم ہے، جو رحمان ہے، ہم اس کو بھی بھول گئے، بیوی کی محبت میں اللہ کو بھول گئے، دولت کی محبت میں اپنے رب، اپنے مالک کو بھول گئے، دنیا کی محبت ہمارے اوپر اتنی غالب آ گئی کہ ہم اللہ عز و جل کو ہی بھلا بیٹھے، اور اللہ کے احکام کو ہم نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور رب ذوالجلال کے نافرمان بندے بن گئے، جس کی وجہ سے رب کی رحمتیں ہم سے روٹ گئیں، رب کی رحمتیں ہم سے دور ہو گئیں، رب کی رحمتوں کے نزول کا سلسلہ ہمارے اوپر اور اس دنیا کے اوپر بند ہو گیا۔ میرے عزیزو، پلٹو اپنے رب کی طرف، پلٹو اپنے مالک کی طرف، اور اللہ کی رحمتوں کے مستحق بنو، اللہ کی برکتوں اور نعمتوں کے مستحق بنو۔ اللہ آج بھی ہے، کل بھی تھا، اور قیامت تک اور اس کے بعد بھی اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ لا الہ هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے قائم و دائم حی ہے، زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے اونگ تو نیند ہے، اس رب کو، اس مالک کو اونگ تک نہیں آتی، جھپک بھی نہیں آتی، ہم اور آپ سوتے ہیں، وہ جاگتا ہے، اسے نیند تک نہیں آتی، اونگ تک نہیں آتی۔ اس مالک کے بندے اللہ کے فضل و کرم سے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کی رحمتوں کی اتنی تعریف کی ہے، اتنی تعریف کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته احد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته احد، رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مومن کو معلوم ہو جائے، مومن کو معلوم ہو جائے، چاہے مرد ہوں یا عورتیں، سب کے لیے یہ حکم ہے، جہاں بھی مسلمان یا مومن کا لفظ آئے اس سے ہمیں یہی سمجھنا چاہیے، مرد ہوں یا عورتیں سارے مخاطب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر مومن کو یہ معلوم ہو جائے، اگر مومن کو یہ معلوم ہو جو اللہ تعالیٰ کے پاس عذاب ہے، سنو، اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جتنا بڑا عذاب ہے، جتنی بڑی سزا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اگر کسی مومن بندے
اللہ کے بندے یا بندی کو یہ معلوم ہو جائے تو اس عذاب سے اتنا ڈرے کہ جنت کی امید ہی بھول جائے۔ اللہ اتنا بڑا انتقام لینے والا، شدید ذو انتقام، سخت انتقام لینے والا ہے، اور اتنا بڑا عذاب کا مالک اللہ تبارک تعالیٰ ہے کہ اگر کسی ایمان والے بندے کو اس کے عذاب اور اس کی گرفت کا، اس کی پکڑ کا علم ہو جائے تو وہ جنت کی امید ہی کھو بیٹھے، یعنی وہ یہ سوچے گا کہ آخر میں جنت میں جاؤں گا تو کیسے جاؤں گا؟ جب اللہ اس قدر گرفت کرنے والا، ذرا سی بات پر پکڑ کرنے والا، وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، اللہ تبارک تعالیٰ رات کی تاریکیاں ہوں دن کے اجالے ہوں، زبان سے جو بھی نکلتا ہے سب کا سننے والا ہے۔ رات کی تاریکی میں، کالے پہاڑ میں کالی چونٹی اگر چلتی ہے تو عرش اعظم پر وہ مستوی رب وہاں بھی اس کی آواز کو سنتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے۔ جب اللہ اتنا بڑا لطیف ہے، اتنا بڑا خبیر ہے کہ ما تسرون وما تعلنون، جو اپنے سینے میں چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، اللہ اس کی بھی خبر رکھتا ہے، دلوں کی دھڑکنوں کا بھی اس کو علم ہے۔ اگر اور اس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ گرفت کرنے والا، اس کے اوپر عذاب دینے والا، اگر اللہ کے اس عذاب کا کسی ایمان والے بندے کو علم ہو جائے تو وہ جنت میں جانے کی امید ہی نہ کرے، جنت میں جانے کی امید ہی کھو بیٹھے گا، وہ اتنا سخت عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور سنو، یہ تو مومنوں کے بارے میں، اور اللہ کی رحمت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ، اور اگر کسی کافر کو یہ علم ہو جائے، اگر کافر کو معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی رحمتوں کا مالک ہے، کتنے بڑی نعمتوں اور رحمتوں کا مالک ہے، کتنا شفیق ہے، کتنا مہربان ہے، اللہ اکبر، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جنت سے کبھی نا امید ہی نہ ہو، وہ جنت سے کبھی نا امید ہی نہ ہو۔ دیکھیں، یہ ہے عقیدہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس رب کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرا ایمان یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ روئے زمین میں قیامت کے دن تمام دنیا کے لوگوں کو جنت میں جانے کا حکم دے اور ایک بندے کو سرے محشر روک دے کہ تو جنت میں نہیں جا سکتا، اور سارے بندوں کو جنت میں جانے کا حکم دے، حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے اتنا ڈرتا ہوں کہ کہیں میں وہ بندہ نہ ہوں جسے روک دیا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قیامت کے دن اپنے تمام بندوں کو جہنم میں جانے کا حکم دے اور صرف ایک بندے کو جنت میں جانے کا حکم دے، تو میں اللہ کی رحمت سے یہ امید کرتا ہوں کہ وہ میں بندہ ہوں گا جو جنت میں جاؤں گا۔ یہ ہے عقیدہ۔ اس عقیدے کے خلاف ہے جو ہم مسلمانوں کے اندر بعض لوگ پھیلاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ جنت کے لیے عبادت کرتے ہیں، جنت کی حرص اور لالچ میں عبادت کرتے ہیں، وہ لوگ سچے مومن، پکے مومن نہیں ہیں۔ وہ یہ عقیدہ بتاتے ہیں اور نہ جہنم کے ڈر سے عبادت کرنی چاہیے۔ ایسے لوگ کافر ہیں۔ ایسے لوگ کون ہیں؟ ہاں، ایسے لوگ کافر ہیں۔ مومن وہ ہے جو رب کی رحمتوں سے اتنی امید رکھے کہ 1000 گناہ سہی، 1000 جرم سہی، اگر اللہ اپنی رحمتوں سے جنت میں نہ داخل فرمانا چاہے گا، انشاءاللہ میں جنت میں جاؤں گا۔ اور اللہ کی غضب، اللہ کے غصے اور اللہ کے غضب اور اس کی گرفت کا اتنا خوف رکھے دل کے اندر کہ اگر اللہ ہمارے جرموں کے اوپر پکڑ چاہے گا، اگر جہنم میں ڈالنا چاہے گا، تو میں ہوں گا جو جہنم میں جاؤں گا۔ اتنا خوف، اتنا ڈر اس کے اندر ہونا چاہیے۔ تو رجا یعنی امید اور اللہ کا ڈر، جہنم کا ڈر اور جنت کی امید، یہ دونوں ہم اہل السنہ والجماعہ کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ یہ ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو کفر ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ حدیث پاک اسی ضمن میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کافر رب کی رحمتوں کو جان جائے
تو اتنا جرم، اتنے اللہ کو نہ مان کے بھی وہ یہ سوچے کہ میں جنت میں جاؤں گا، مجھے کوئی غم ہی نہیں، مجھے کوئی فکر نہیں۔ لیکن مومن اگر اللہ کی گرفت اور اللہ کے عذاب کو دیکھ لے اور اس کو اس کا علم ہو جائے تو وہ سوچے گا کہ میں کیسے جنت میں جاؤں گا، میں تو اتنا بڑا مجرم، میں تو اتنی غلطی کی، میں نے یہ غلطی کی، میں نے یہ غلطی کی۔ تو اس حدیث پاک سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی عظیم اور کتنی بڑی ہے۔ اور سنو، اللہ عز و جل، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ جو لوگ اللہ عز و جل سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، وہ کتنے بڑے مجرم کیوں نہ ہوں، وہ کتنے بڑے خطا کار کیوں نہ ہوں، وہ کتنے بڑے جرم کرنے والے کیوں نہ ہوں، اگر ان کے دلوں کے اندر ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، تو اللہ اس ڈر کی وجہ سے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت اوصى بنيه فقال اذا انا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا فقال ففعلوا ذلك به فقال للارض ادي ما اخذت فاذا هو قائم فقال له ما حملك على ما صنعت قال خشيتك يا ربي او قال مخافتك يا ربي فغفر له بذلك رواه مسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے کہ تم سے پہلے ایک آدمی تھا، بہت زیادہ گنہگار تھا، وہ بہت خطائیں اس نے کی تھی، بہت جرم کرنے والا آدمی تھا۔ جب وہ مرنے لگا تو اپنے بچوں کو آواز دی، بلایا۔ جب بچے اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا، میرے بچوں، تمہیں نہیں معلوم میں بہت بڑا مجرم تھا، میں بہت بڑا جرم کرنے والا، اللہ کا بہت بڑا خطا کار تھا۔ جب میں مر جاؤں گا تو ایسا کرنا کہ مجھے آگ سے جلا دینا، میری لاش کو جلا کر اس کی راکھ کو پیس دینا، پیس کر کے جس دن تیز ہوائیں چلیں، آدھیاں چلیں، ان آدھیوں میں میری راہ کو اڑا دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اللہ میرے اوپر قدرت پا گیا اور اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو میں جہنم ہی میں جاؤں گا، اللہ مجھے معاف نہیں فرمائے۔ چنانچہ جب وہ مر گیا تو اس کے بندوں نے ویسے ہی کیا جیسے کہ اس نے حکم دیا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، ہواؤں کو حکم دیا کہ اے زمینوں، اے ہواؤں، اس بندے کی جو خاک ہے اس کو میرے سامنے حاضر کرو۔ اللہ، یہ سب حکم۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے جوالات کو، موبائلز کو آف کر لیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تاکہ تسلسل قائم رہے۔ اور سب اللہ عز و جل کے تابع، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ہوائیں اس کے غلام ہیں اللہ تعالیٰ۔ لمحے بھر میں وہ آدمی بن کے سامنے کھڑا تھا، اللہ عز و جل کے سامنے کھڑا تھا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے میرے بندے، آخر تو نے یہ کام کیوں کیا؟ خود کو جلایا مرنے کے بعد۔ کیا تو یہ سمجھتا تھا کہ میں تیرے اوپر قدرت نہیں رکھوں گا؟ کیا تو یہ جانتا تھا کہ میں تیرے اوپر طاقت نہیں رکھوں گا؟ کہا نہیں اللہ، مجھے پتا تھا کہ تو میرے اوپر تو قدرت رکھتا ہے، تو ہی سب کچھ ہے۔ کہا پھر کیوں تو نے یہ حرکت کی، خود کو جلایا اور اس طرح پسوا کر تو نے اپنے آپ کو ہواؤں کے حوالے کر دیا؟ اس نے کہا، وہ آدمی بولا، اے پروردگار، تیرے ڈر اور تیرے خوف نے مجھے یہ کام کرنے پر مجبور کیا۔ میں ڈرتا تھا کہ کہیں تو میرے اوپر غالب آ گیا تو میں تو تیرے عذاب کا مستحق ہوں گا۔ بس تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے یہ حرکت کی کہ خود کو دنیا میں جلا لیا مرنے کے بعد۔ اللہ عز و جل کو اس بندے کی یہ بات اور اس کی یہ ادا اتنی اچھی لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور اسے جنت دے دی۔ تو جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی، اس کا مقصد یہ ہے کہ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اللہ نے فرمایا اگر بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان سے تم بچتے رہو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو میں خود تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔
اس بندے نے ساری زندگی گناہ کیا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک خوف تھا اللہ تعالیٰ کا، ڈر تھا کہ وہ مجرم ہے، اس لیے اس نے یہ حرکت کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ لیکن یہ پچھلے زمانے کے لوگوں کا واقعہ ہے، آج نبی کی امت میں یہ حرکت کرنا حرام ہے۔ آج بھی کوئی سن کر کے اس حدیث پاک کو یہ نہ کہے مرنے کے بعد، مرنے کے وقت، کہ میرے بچوں جب میں مر جاؤں گا تو جس طرح اس آدمی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا ایسے میرے ساتھ بھی کر دو، نہ، یہ حکم دینا حرام ہے۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، لیکن ہم جب جانتے ہیں کہ ہمارا مالک قادر ہے، اور یہ حدیث بتانے کے مقصد بھی یہی ہے کہ تم کچھ بھی کر لو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں جب چاہے، جس وقت چاہے، تمہیں زندہ کر کے تم سے حساب و کتاب لے سکتا ہے۔ اسی طرح سے لوگوں، اللہ کی رحمت اتنی عظیم ہے، اتنی بڑی ہے، سنو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہ ہو، صرف اپنے بازوؤں کی قوت اور اس کی طاقت کے اوپر بھروسہ نہ کرو، تم ہمیشہ یہ بھی سوچتے رہو کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ بھی سوچتے رہو کہ نہ تمہارا بادشاہ، نہ تمہارا کفیل، نہ تمہارا وکیل، نہ تمہارا کچھ، نہ تمہارا کچھ، نہ تمہارے ماں، نہ تمہارے باپ، کوئی تمہارا، اگر اللہ نہ چاہے تو تمہیں ایک دانہ بھی تمہارے منہ میں ڈال سکتے اللہ عز و جل ہے۔ ہمیشہ سوچتے رہو یہ دنیا مل جائے اور میرا نقصان کرنا چاہے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا مجھے نقصان پہنچ سکتا۔ یہ عقیدہ اور یہ ایمان اپنے دلوں کے اندر رکھو، اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ، اس کی ضرورت ہے۔ آج کے اس دور میں لوگ ہوس میں، حرص میں، لالچ میں اس طرح پڑے ہوئے ہیں دنیا پرستی کے اندر، استغفر اللہ، کہ اللہ کو بھول گئے، نماز کو بھول گئے، روزے کو بھول گئے، توحید کو بھول گئے، سب کچھ بھلا دیا، دولت دے مال، مال کی لپیٹ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ عز و جل، بہت سارے لوگ ہیں دن رات، صاحب کیا کریں، بڑی محنت کرتے ہیں، کیوں بھائی اتنی محنت، کیا بات ہے، کیا کریں صاحب، 2 روٹی کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے، وہ بھی کرنا پڑتا ہے، بچوں کو منہ دیکھا جاتا ہے، حلال بھی کرتے ہیں، حرام بھی کرتے ہیں، آئے دولت آئے دولت آئے دولت آئے۔ اللہ کہاں ہے؟ ایک انسان ہے جو اللہ کی قسم چند ٹکوں کے لیے حرام اور حلال کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، لیکن اس کائنات میں انسان کے علاوہ بھی مخلوقات رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ بولو مسلمانوں، تمہیں عقل ہے، لوگوں تمہیں عقل ہے، خرد ہے، دماغ ہے، سوچ ہے، سمجھ ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، سب کچھ ہے، زبانیں ہیں، اللہ عز و جل آخر کس طرح سے بھول جاتے ہو کہ ہمارے علاوہ بھی اس دنیا کے اندر روح والی چیزیں موجود ہیں، اور ایسی روح والی جنہیں اگر کھانا پانی نہ دیا جائے تو مر جائیں، آخر ان کو کون پالتا پوستا، ان کو کون کھلاتا پلاتا ہے؟ کوئی بندہ ایسا بھی ہے دنیا کے اندر جو کہہ دے کہ فلانا جانور یا فلانا پرندہ ایسا ہے کہ جس کے پیٹ ہی نہیں؟ بولو، ہر ذی روح کے پاس پیٹ موجود ہے، جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں خوراک کی محتاج ہے، غذاؤں کی محتاج ہے، چونٹی ہو، مکھی ہو، بلی ہو، کتا ہو، جانور ہو، بیل ہو، بھینس ہو، چیل ہو، کوے ہو، گوریا ہو، یہاں تک کہ یہ ننھا منا مچھر بھی، بولو وہ بھی غذا کا محتاج ہے کہ نہیں محتاج ہے؟ اسے بھی غذا ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ تم لاکھ کھچوا چھاپ اگربتی لگاؤ، آل آؤٹ لگاؤ، لاکھ بھگانے کے تدبیریں کرو، وہ کہیں نہ کہیں تو اپنی خوراک پا لیتا ہے کہ نہیں پا لیتا ہے؟ اس کا پیٹ کہاں سے بھرتا ہے؟ اپنی جانوں پر کھیل کر تمہارے جسم پر آ کر وہ نہ منہ اپنا سونڈ تمہارے جسم کے اندر انجیکشن کی طرح چبھو کر اپنی غذا لے لیتا ہے۔ چارپائیوں کے اندر، بستروں کے اندر کھٹمل ہوتے ہیں، وہ بھی تمہیں کاٹتے ہیں کہ نہیں کاٹتے؟ بولو، اپنا غذا، اپنی خوراکیں لے لے کے چلتے ہیں۔ کسی پرندے کو آپ نے دیکھا ہے کہ اپنے پیٹھ کے اوپر غلہ لاد کے پھر رہا ہو؟ کوئی چڑیا اپنے پیٹھ کے اوپر غلہ لاد کے چلتی ہے؟ کوئی بیل، کوئی بھینس، کوئی جانور اپنے پیٹھ کے اوپر غلہ لادنے کا کوئی ہتھیار رکھتے ہیں یہ جانور؟ آخر ان کو بھی کھلانے پلانے والا ہے کوئی کہ نہیں؟ کوئی ہے؟ کون ہے یہ؟ کون کھلاتا اور پلاتا ہے؟ وہ اللہ عز و جل ہے۔ پھر تمہیں کیوں اتنی فکر دنیا کی پڑی ہوئی ہے؟ کیوں اتنی فکر پڑی ہوئی ہے؟ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے کہا، اللہ کے نبی، یہ میرا بھائی آپ کے پاس ہمیشہ موجود رہتا ہے اور میں ہوں اس کی دن رات محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، اے اللہ کے رسول اسے بھی کہو کہ کچھ محنت مزدوری کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنی یہ بات تو کیا فرمایا؟
لعلک ترزق بہ، تو اپنی محنت اور اپنی مشقت کے اوپر کیوں بھروسہ کرتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اس بندے کو اس کی وجہ سے تجھے روزی دے رہا ہوں۔ تو تم یہ نہ سوچو کہ یہ جو نوٹ کما رہے ہو بیوی بچوں کو چھوڑ کر تمہاری محنتوں کی وجہ سے مل رہا ہے، عین ممکن ہے تمہارے کسی بچے کے مقدر سے اللہ تمہیں دے رہا ہو، عین ممکن ہے کہ تم نے شادی کی تمہاری بیوی کی وجہ سے تمہیں آج یہ نعمتیں یہ دولتیں مل رہی ہوں، عین ممکن ہے تمہارے کسی عمل صالح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی چیز دے رہا ہو سکتا ہے تمہاری ماں کی دعائیں شامل حال ہوں، تمہارے بڈھے ماں باپ کی دادا پردادا کی دعائیں شامل حال ہوں جس کی وجہ سے تمہیں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوں۔ اس لیے کسی چیز کے اوپر بھروسہ نہ کرو، بھروسہ کرنا ہے تو اللہ عز و جل کے اوپر کرو۔ میرے عزیزو، اپنے مالک کی طاقت اور اس کی قوت کو پہچانو، وہ رحمان اور رحیم ہے، اللہ کی قسم وہ شفیق اور مہربان ہے، اتنا مہربان کہ اس کے غضب پر اس کی رحمتیں غالب ہیں۔ کافر بھی اگر اللہ کے بارے میں جان لیں کہ اتنا رحمان اور رحیم ہے اس کی رحمتوں کو، تو وہ بھی جنت میں جانے کی آرزو کریں، جہنمی کو بھول جائیں۔ آپ سوچئے کہ اللہ کتنا رحمان اور رحیم ہے، یہ باتیں نہیں سمجھ میں آتی؟ بولو، یہ کس کی بات ہے؟ یہ میری بات نہیں، یہ آپ کے، ہمارے اور آپ کے نبی خاتم المرسلین شفیع المذنبین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اور یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة۔ رواہ الترمذی، امام ترمذی نے اپنی کتاب سنن ترمذی میں اس حدیث کو روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بیان فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹو، جب تک تو مجھے پکارتا ہے اور مجھ پر امید رکھ، جب تک تو مجھے پکارتا ہے اور مجھ سے پر امید رہتا ہے، میں تیرے سارے گناہ معاف کرتا رہوں گا۔ جب تک تو مجھے پکارتا رہے اور مجھ سے امید کرتا رہے۔ غور سے سنو، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور جب تک تو مجھ سے امیدیں اپنی وابستہ رکھے گا، امید کرتا رہے گا، اللہ فرماتا ہے میں تیرے سارے گناہ معاف کرتا رہوں گا اور مجھے کسی بات کی پرواہ ہی نہیں۔ میں تیرے سارے گناہ معاف کرتا رہوں گا، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اے آدم کے بیٹو، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں اور تو مجھ سے معافی مانگے، گناہ کر لیا، خطائیں کر لیں، جرم سرزد ہو گئے، پھر دوسرا نمبر آتا ہے معافی مانگنے کا۔ اے آدم کے بیٹو، اگر تمہاری خطائیں آسمان روئے زمین کے آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں، اتنے گناہ ہو جائیں کہ آسمان کے کناروں تک وہ گناہ پہنچ جائیں اور تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اللہ، میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ، اللہ کو کوئی پکڑنے والا ہے؟ لوگوں، خطا کرو، جرم کرو، استغفر اللہ کو، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا گناہ نہیں ہوگا، اے اللہ یہ جرم نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن کے اندر 70 سے لے کر 100 دفعہ تک اللہ سے معافی مانگتا ہوں، جبکہ وہ ایسے معصوم تھے، اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے ہی سے معاف کر دیے تھے۔ اس کے باوجود بھی حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، اے اللہ کے نبی، جب آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے پہلے ہی معاف کر دیے ہیں، پھر اتنی عبادتیں، اتنے استغفار کی ضرورت کیا ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ ٹھیک ہے معاف ہے، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو اے نمازیوں، اے روزے داروں، اے توحید پرستوں، اے سنت کی اتباع کرنے والوں، اے اپنے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں، نماز پڑھو، روزے رکھو، تو کم از کم اللہ کا شکر ادا ہی، گناہ اگر تم سے نہیں ہوتے ہیں پھر بھی تم استغفر اللہ 100 دفعہ 70 دفعہ کثرت کے ساتھ اپنی زبان سے کہا کرو، تاکہ اور جو نعمتیں ہیں اور جو اللہ کی رحمتوں سے فیضیاب ہو رہے ہو ان کا شکر ادا کیا کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں اور تو مجھ سے معافی مانگ لے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم، اگر تو روئے زمین کے برابر گناہ لے کر کے میرے پاس قیامت کے دن آئے، مر گئے، گناہ اتنا زیادہ ہے جو روئے زمین کے برابر ہے، اتنا بڑا گناہ، اللہ اکبر، اتنا زیادہ گناہ ہے جو روئے زمین، پوری زمین کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم لے کر کے میرے پاس آؤ اور مجھے اس حال میں ملو کہ تم نے دنیا میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، اللہ، یہاں توحید کا مقام آتا ہے، یہ ہے مقام توحید، اور یہ ہے شرک کی مذمت، اور یہ ہے توحید کی فضیلت اور توحید کی اہمیت اور توحید کا پھل۔ زندگی بھر جرم کرتے رہے، اتنا بڑا اتنا زیادہ جرم کیا کہ آسمان زمین بھر گئے، لیکن اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک، اللہ کے سوا کسی کو پکارا نہیں، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا سمجھا نہیں، اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہیں سمجھا، اللہ کے سوا کسی کے اوپر توکل نہیں کیا، اللہ کے سوا کسی سے امیدیں وابستہ نہیں رکھی۔ بیٹا دینے والا اللہ ہے، مشکلوں کو حل کرنے والا اللہ ہے، تمام پریشانیوں کو ڈالنے والا اللہ ہے، موت اور زندگی دینے والا اللہ ہے، وہی مقدموں کو وہی مقدموں میں جتاتا ہے، وہی لوگوں کو بیمار کرتا ہے، وہی شفا دینے والا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی سے امیدیں وابستہ رکھی جائیں، اسی سے آرزویں کی جائیں، اسی کے نظر و نیاز کیے جائیں، اسی کو اٹھتے بیٹھتے پکارا جائے اور اسی کی پکار کو پکارا جائے، اس کے ناموں کی آواز دی جائے، اس کے نام کی قربانی کی جائے، اسی کے نام کے ذبیحے ذبح کیے جائیں، اسی کو آواز دی جائے، اسی سے سب کچھ طلب کیا جائے، اسی سے سب کچھ مانا جائے، اپنے درمیان اللہ کے درمیان کسی کو واسطہ اور کسی کو وسیلہ نہ بنایا جائے۔ یہ ہے توحید، یہ ہے توحید۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص اللہ کو بھی مانتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، نہیں مانتا ہے اس کی بات الگ ہے، یہاں اللہ کو مانتا ہے، سجدے بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، لیکن وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے یا کہ فلانے استھان سے ہم کو یہ بیٹا ملنے والا ہے، فلانے دربار میں فلانے بزرگ کو پکارنے سے ہماری امیدیں پوری ہو جاتی ہیں، فلانے کے ناموں کے نظر و نیاز دینے سے ہمارا یہ فائدہ ہو جاتا ہے، نفع نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ تمام کی تمام شرکیات ہیں، ایسا کرنے والا مشرک ہوتا ہے۔ تو لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے پاس تم اس حال میں آؤ کہ میرے ساتھ تم نے کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ اللہ فرماتا ہے تو اے میرے بندے، اگر تم مجھ سے اس حال میں ملو کہ میرے ساتھ تم نے کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں تجھ سے اس حال میں ملوں گا کہ میں تیرے زمین بھر کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں، تمام گناہوں کو معاف۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ عز و جل کی رحمت، یہ ہے اللہ عز و جل کی رحمت۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک، یہ بنیادی بات ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے 70% کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، قرب و جوار کے ممالک کے لوگ اور کچھ عرب ممالک کے ادھر بیچ میں عجم افریقہ اور دیگر 70% مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے، نماز پڑھیں گے، حاجی ہیں، روزے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے شرک سے ان کا دل پاک نہیں۔ شیطان نے جو گرفت کی ہے نا، جو پکڑ کی ہے، پھنسا کے رکھ دیا ہے سب کو۔ مولوی ہیں، علامہ ہیں، بڑے بڑے القاب ہیں، تغرے ہیں، ٹوپیاں ہیں، پگڑ ہیں، جبے ہیں، امامے ہیں، سجدوں کے گھٹے ہیں، لیکن مسجد کے اندر کھڑے ہو گئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اور نماز کے بعد سلام پھیر کر درگاہوں کی حاضری بھی ہو رہی ہے،
مزارات بھی آباد ہیں، چدر بھی چڑھ رہے ہیں، عرس بھی لگ رہے ہیں، میلے بھی لگ رہے ہیں، بھنگڑے بھی گائے گا رہے ہیں، رنڈیاں بھی گا رہی ہیں، ہجڑے بھی ناچ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ اسلام کے نام پر ہو رہا ہے۔ کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر، رسول کے نام پر ہو رہا ہے، اولیاء صالحین کے نام پر یہ تمام سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ یاد رکھو میرے عزیزوں، میرے دوستو، بغیر توبہ کیے ہوئے اگر ایسے لوگ مر گئے، رب ذوالجلال کی قسم ہے ان کی مغفرت نہیں ہو سکتی، کیونکہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اگر نہیں معاف کرے گا تو ساجیداری کو نہیں معاف کرے گا، شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ اس لیے یہ عقیدہ نہ رکھو کہ ہمارے بزرگ بھی جو چاہیں دے دیں، وہ بھی غیب جانتے ہیں، وہ بھی دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں، مرنے کے بعد ان کا بھی تصرف چل رہا ہے، زمین کے اندر بھی زندہ ہیں، اور صاحب عالم باہر نکل کر لوگوں سے سلام کرتے ہیں، مصافحے کرتے ہیں، ان کو آواز دو تو آواز بھی سنتے ہیں، اندر سے بات چیت بھی کرتے ہیں، اوپر سے آواز دو تو اندر بھی پہنچتی ہے، اندر کی آواز اوپر بھی آتی ہے۔ ایسے عقیدے ہمارے یہاں چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں؟ بعض لوگوں نے کہا، ایک کوئی حاجی صاحب مصر سے آئے، بڑے بزرگ صاحب تھے، رفاعی صاحب تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے اور نبی سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، پہلے میری روح آپ کے چوکھٹ کو چومنے کے لیے آتی تھی مصر سے، آج میں بذات خود جسم اور روح کے ساتھ آیا ہوں، آپ اپنا دست مبارک نکالیے، میں آپ کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ 90 لاکھ لوگوں نے دیکھا، قبر پھٹی، نبی نے ہاتھ نکالا، ان سے مصافحہ کر لیا۔ کیا ہے؟ کس عقیدے کو دعوت دینا ہے؟ یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ شفیع المسلمین خاتم النبیین کو صحابہ کرام نے زندہ دفن کر دیا تھا؟ بولو، 33 گھنٹے نبی علیہ السلام کی لاش مبارک چارپائی پر رکھی گئی، آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے اوپر غم و علم کے پہاڑ ان کے دلوں کے اوپر ٹوٹ پڑے، نبی کو اپنے ہاتھوں سے انہیں دفن کیا، نہلایا، دھلایا، کفن پہنایا۔ آج کا مفتی، آج کا محدث، آج کا علامہ بننے والے یہ ظالم یہ کہتے ہیں کہ نبی قبر کے اندر بھی ویسے ہی زندہ ہے جیسے دنیا کے اندر زندہ تھے۔ اس کو بھی جیتے جاگتے، اس کے ملاؤں کو بھی اسی طرح قبر میں کھود کے دفن کرو، دیکھو ان کے سینے کیسے پھٹتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کھلا ہوا مذاق اور نبوت کی توہین نہیں ہے تو اور کیا؟ یہ عقیدے ہیں کہ ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں بیٹھ کر یا غوث کے نعرے لگاؤ تو شیخ عبد القادر جیلانی مدد کے لیے قبر پہنچ جاتے ہیں۔ ہے عقیدہ کی نہیں ہے؟ بولو، یہ 11ویں بنانے والے، یہ نظر نیاز کرنے والے کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ یہ نیاز اور فاتح، یہ چشتی اور یہ قادری، یہ نقشبندی اور رفاعی اور یہ سلسلے جوڑنے والے کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ یہی ایمان اور عقیدے ہیں۔ 70% مسلمان آج اس شرک کے اندر ملوث ہیں۔ اے مسلمانوں، یہی وجہ ہے کہ رب کی رحمتیں نازل نہیں ہو رہی، اللہ کی لعنتیں اور دھتکار اور پھٹکار اور بستیوں کی بستیاں اجڑ رہی ہیں، لیکن ان کی پکار کو، ان کی دعاؤں کو سننے والا کوئی نظر، بولو، نہیں آ رہا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کے اوپر رحم نہیں فرماتا جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کریں، جو اللہ کی توحید کا مذاق اڑائیں۔ اس لیے اللہ سے توبہ کرو، مسلمانوں، شرک سے توبہ کرو، اور روئے زمین پر یہ جتنے بھی گدی پھدی اور جتنے بھی آزیے تازیے شدے علم چبوترے پنجے شدے پنجے جتنے بھی ہرے اور پیلے مزار، قبریں، مزارات پختہ جو بنے ہوئے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، جب تک ان کو مسمار نہیں کیا جائے گا، جب تک ان کو زمین کے برابر نہیں کیا جائے گا، کبھی بھی تم عزت کی زندگی جی سکتے نہیں، جی سکتے نہیں، جی سکتے۔ ایک دفعہ نہیں، 1000 دفعہ سنو، نہیں جی سکتے۔ رب کی لعنتیں ان لعنتیوں کی وجہ سے توحید پرستوں کے اوپر بھی آتی ہیں، اور وہ بھی گیہوں کے ساتھ گن بھی پیسے جاتے ہیں۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟